السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی اور ہم آج کل سیکھ رہے ہیں قرآن پاک، پورے قرآن پاک کی تجوید، مخارج اور مختصر سی تفسیر، جس کے لیے ہم تجوید والے رنگین تجویدی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ہم آسان ترجمہ قرآن، جو کہ آسان آج کل کی اردو زبان کے حساب سے لکھا ہوا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس سے ہم مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور انشاءاللہ آیت نمبر 20 کو سیکھیں گے، بلکہ آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 کو سیکھیں گے۔ آیت نمبر 18 اور 19 ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لی تھی۔ آج آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کی تجوید پہلے سیکھیں گے، مخارج، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بیسک ٹرانسلیشن اور مختصر سی تفسیر سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت نمبر 20 ہے۔ یکاد البرق، اس میں برق، یہاں پہ را کو موٹا کریں گے، قاف کو بھی موٹا کریں گے، موٹے والی کاف ہے، جبکہ یکاد ال میں جو کاف ہے وہ باریک والی کاف ہے، تو موٹے کاف اور باریک کاف کا فرق کریں گے۔ یخطف، خواہ کے اندر بھی موٹا ٹچ دیں گے کیونکہ خواہ موٹے حروف میں سے ہے، اور تو ہے، تو کو بھی موٹا کریں گے۔ تو کو اور تا میں فرق ہے، توئیں والی تو اور تا، اس میں فرق ہے۔ یخطف ابصارہم، صاد بھی موٹا ہوگا، را بھی موٹا ہوگا، اور اس میں جو ہم ہے وہ سینے والی ہا سے ہے، حلق والی ہا سے نہیں ہے۔ کلما، یہاں پہ آگے الف آ رہا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی مد ہے، اس کو 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے، جبکہ اس سے اگلے لفظ میں اضاء لہم، اس کے اندر بڑی مد ہے کیونکہ اضاء اس کے آگے حمزہ ہے، حمزہ آتی ہے آگے تو پھر بڑی والی مد ہوتی ہے، جبکہ الف آتا ہے تو چھوٹی والی مد ہوتی ہے۔ تو اضاء لہم، یہاں پہ ضاد کے اوپر ہم بڑی مد کی وجہ سے 3 سے 5 گنا اس کو لمبا کریں گے۔ مشوا فیہ، اور یہاں پہ اضاء لہم مشوا فیہ، یہاں پہ ہمارے پاس غنہ بھی ہوگا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا کے اوپر پھر سے چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے، اور وَإِذَا یہاں پہ زال ہے، زا نہیں ہے۔ زا اور زال میں فرق جس طرح ہم سیکھتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ زا میں سیٹی کی آواز آتی ہے جبکہ زال کو نرم پڑا جاتا ہے۔ اظلم علیہم قاموا، قاف یہاں پہ موٹے والی ہے، قاموا کے اندر تو اس کو موٹا کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ بھی بڑی مد ہے تو 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے، اللہ کے لفظ کو موٹا کریں گے۔ لَذَهَبَ، لَذَهَبَ یہاں پہ زال ہے، زا نہیں ہے، لَذَا نہیں ہے، لَذَا، لَذَهَبَ، اور جو ہا ہے وہ سینے والی ہا ہے، حلق والی ہا نہیں ہے۔ بِسَمْعِهِمْ یہاں پہ سین ہے، سیٹی کی آواز دیں گے۔ عین اور حمزہ میں جو فرق ہوتا ہے، عین یہاں سے نکلتا ہے، تھوڑا پریس کرتے ہیں تو عین۔ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پہ پہلے جس طرح سکھایا، ابصارہم میں صاد ہے، یہاں پہ سین نہیں ہے تو اس کو موٹا کریں گے۔ صاد اور سین میں فرق ہی یہی ہے کہ اس کو صاد کو موٹا کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یہاں پہ غنہ ہوگا، اللہ کے لفظ کو موٹا کریں گے۔ قدیر، قاف کو موٹا کریں گے کیونکہ قاف یہاں پہ موٹے والی ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تھی۔ اب آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
یا ایھا الذین، یہاں پہ چھوٹی مد ہے، اس کو 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس میں نون کے اوپر غنہ ہے، اس کو غنہ کریں گے یہاں پہ، اور یا کے اوپر چھوٹی مد ہے. پہلے میں نے غلطی سے یا ایھا الذین پڑھ دیا. یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں پہ چھوٹی مد ہے، 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے، نون کے اوپر غنہ کریں گے. اور آگے عین ہے، عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، را کو موٹا کریں گے. الذی، یہاں پہ زال ہے، زا نہیں ہے. الذی، الذین، یہ لفظ وَإِذَا، یہ لفظ بار بار آتا ہے، اس کی پریکٹس اب تک ہو جانی چاہیے. الذین نہیں ہوتا، الذین، کیونکہ زال ہے، اس کو باریک پڑھتے ہیں. خلقکم، خلقکم، خلقکم کے اندر جو خواء ہے اس کو بھی موٹا کریں گے، اور جو پہلے قاف ہے جس کے اوپر زبر ہے اس کو موٹا کریں گے، یہ موٹے والی کاف ہے. جبکہ اگلی کاف جس کے اوپر پیش ہے وہ باریک کاف ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. من قبلکم، یہاں پہ اخفا ہے، اور قبلکم یہاں پہ قاف موٹا ہے، جبکہ با کے اوپر ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے. قبلکم لعلکم تتقون، تتقون میں قاف موٹے والا ہے تو اس کو بھی موٹا کریں گے. تو یہ آج کی ہمارا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 10، جس میں ہمارا تجوید اور مخارج والا پارٹ ہو گیا ہے. آیت نمبر 20 اور 21 کی ہم نے تجوید آج سیکھی ہے. ابھی ہم اس کی ٹرانسلیشن، ترجمہ اور جو بیسک مختصر سی تفسیر ہے اس کو سیکھتے ہیں. یہ مختصر تفسیر قرآن کی وہ ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ تفسیر نہیں سیکھ رہے جو بہت ڈیٹیل میں ہے، جس میں ہم شان نزول اور اس کا سب کچھ سیاق و سباق دیکھتے ہیں. ہم اس لیکچر میں، اس کورس میں صرف وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو کہ ہر لے مین مسلم کے لیے، ہر مسلمان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے انسان اپنی زندگی کو سیدھی راہ پہ لانا بہت مشکل ہے. تو ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کے لے جائے گی. جو بجلی کی بات پہلے اللہ تعالیٰ کر رہے تھے کہ ان کے لیے ایسی بارش ہے جس میں جو ہے گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کے لے جائے گی. ان کی سے کیا مراد ہے؟ وہ منافقین جن کا پچھلے پورے رکوع میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے، کیسے مذاق اڑاتے تھے، جبکہ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان کے پاس یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی تھیں، یہ ایسے تھا جیسا ان کے لیے بارش ہے، اور بارش جس میں اندھیریاں بھی ہوں گی، گرج بھی ہوگی، چمک بھی ہوگی، اور وہ اس سے خوف کھائیں گے. اور خوف کھاتے ہیں اور اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں بیان فرما رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو آج کو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی نے ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا فيه، تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے، عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. قاموا کھڑے رہنے کو کہتے ہیں. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر، وَلَوْ اور اگر، شَاءَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں ان سے چھین لیتا. لَذَهَبَ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں ان سے چھین لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب بھی وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا.
یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا ربکم اس رب کی پروردگار کی عبادت کرو الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ والذین من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں کو بھی پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ آج کی دونوں آیتوں کی آیت نمبر 20 اور 21 کا بیسک ٹرانسلیشن تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ تھوڑی بیسک تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو آج کے پورے لیکچر میں کوئی ایسا مین پوائنٹ نہیں ہے جس کی سمجھ نہ آنی ہو اور جس کی تفسیر کی ضرورت ہو اور مفتی صاحب نے اس میں اس کی ڈیٹیل تفسیر کوئی بھی مختصر لیول پہ بیان کی ہو۔ یہ بیسک سا تھا، اس کی ٹرانسلیشن ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں دونوں آیتوں کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان منافقین کے بارے میں جو منافقین کا پہلے پورے رکوع میں تذکرہ گزرا ہے کہ وہ کیسی حرکتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا شو کرتے تھے، جبکہ پیچھے اپنے منافقین کے پاس جا کے اور شیطانوں کے پاس جا کے اپنی اصلیت کیسے دکھاتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا مذاق بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس اسلام کی طرف یعنی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے دی تھی ہمیں پچھلی آیتوں کے اندر کہ جیسے آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش ہے جس میں اندھیری بھی ہے اور چمک بھی ہے، اور وہ ان کڑک کی آواز کے اوپر موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کافرین کے اوپر، کفار کے اوپر گھیرے میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ آج کی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کے لے جائے گی، اور جب وہ بجلی ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اور جیسے ہی روشنی پیدا کرنے سے مراد کیا ہے کہ جیسا پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا کہ جب ان کے سامنے جنت کے مناظر پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ایمان والے بن جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے وعیدیں سنائی جاتی ہیں اور احکامات لائے جاتے ہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کو روشنی ملتی ہے اس بجلی سے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب وہ بجلی ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی اور دیکھنے کی طاقتوں کو چھین لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے آج کی 21ویں آیت میں، یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، صرف مسلمان کو مخاطب نہیں کیا، اور کیا حکم دیا؟ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادت کریں گے تو متقی بنیں گے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، کل سے انشاءاللہ ہم اس کی نیکسٹ آیات کو دیکھیں گے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو سارے لوگوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ سارے کے سارے مسلمان کم از کم بیسک ٹرانسلیشن اور بیسک مختصر تفسیر جو قرآن پاک کی سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ سیکھ سکیں اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکیں۔ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہی ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف گامزن، اللہ کی راہ کی طرف گامزن ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے، اور ہماری زندگی اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے آج کے لیکچر میں ہم نے یہ 2 آیتیں سیکھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔